اور اس وقت انقرہ ترکی میں نیٹو سربراہی اجلاس جاری ہے اور دنیا بھر کے طاقتور ترین رہنما ایک جگہ پر جمع ہیں۔ اور اسی وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس میں ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو صرف تہران کو نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کو ہلا دیتا ہے۔ ایران کے ساتھ ہونے والا عبوری معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ٹرمپ نے کہے۔ رات کے ٹھیک 10 بجے امریکہ ایران پر شدید فضائی حملے شروع کر دیتا ہے۔ ایران، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آبنہ ہرمز میں ایک بار پھر آئل ٹینکر واپس مڑ رہے ہیں۔ تیل قیمتیں ایک بار پھر 3% کے جھٹکے سے 2 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور وہ فیول ریلیف جو پچھلے چند دنوں میں ہمیں دکھائی دے رہا تھا پیٹرول کی کم ہوتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں، ایک بار پھر خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ پیٹرول پمپ کی جنگ ہے، یہ ڈیزل، ٹرانسپورٹ، بجلی کے بلوں، شپنگ انشورنس اور مہنگائی کی جنگ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اسلام آباد MOU کا امتحان ہے، جسے صرف 3 ہفتے پہلے امن کی آخری کھڑکی سمجھا جا رہا تھا۔ آج کا جو الٹیمیٹم ہے اور آج کا جو ٹرمپ نے دیا، اور اس کے بعد جو سوال الٹیمیٹ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ٹرمپ کی یہ پریس کانفرنس والا جو اعلان ہے واقعی امن کے عمل کا خاتمہ ہے، یا یہ ایک خطرناک پریشر ٹیسٹ ہے جس کے بعد دوبارہ پس پردہ سفارتکاری شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان اسلم اور آپ برطانیہ سے دیکھ رہے ہیں فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ آئیے پہلے حقائق کو ذرا واضح کر لیتے ہیں۔ معتبر رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے رات کے وقت ایران کے اندر درجنوں اسٹریٹجک جو اہداف ہیں، ان اسٹریٹجک اہداف پر شدید فضائی حملے کی ہیں۔ واشنگٹن سے جو اسکائی نیوز کے نمائندے ہیں مارک اسٹون، ان کے مطابق امریکی حکام نے پس پردہ اعتراف کیا ہے کہ یہ حملے روایتی دفاعی کارروائی نہیں تھے، اور یہ پنشمنٹ دینے کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی کہ سزا دینے کے لیے کیے گئے ہیں ایران کو۔ اور امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے انٹرنیشنل شپنگ کو خطرے میں ڈالا ہے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے خود تیل پر دوبارہ پابندیاں لگا کر معاہدے کی روح کو توڑ دیا ہے اور ایرانی سرزمین پر جارحیت کی ہے۔ اس کے بعد ایران کی پاسدار انقلاب نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے اور کویت میں الاسلام جو ایئر بیس ہے اس سمیت 85 امریکی فوجی تنصیبات پر جوابی حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت کی جو ملٹری ہے اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کیا، اور رات بھر بحرین میں جنگی سائرنز بجتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اہم جو اسٹریٹجک باریکی ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایران جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعوے ہیں، امریکہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی دعوے ہیں۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں جانی نقصان اور اصل اہداف کی مکمل تصدیق کے بغیر ہم کسی بھی بات کو حتمی طور پر سچ نہ تو مان سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں سچ طور پر لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ واضح ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان عالمی مارکیٹ کے لیے ایک بڑا ریڈ الرٹ بن چکا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنی جنگیں ہو چکی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، بہت سے ایسے متضاد دعوے سامنے آتے رہے ہیں جو بعد میں سچ ثابت نہیں ہوئے، لہٰذا میں یہ تمام جو حملوں کی رپورٹس ہیں اس میں یہ ایک آپ کے لیے جو ایک فٹ نوٹ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی خبریں آ رہی ہیں ان کو فی الحال دعووں کے طور پہ لیجئے جب تک کہ وہ تصدیق مزید آزاد ذرائع سے اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اور فرانسیسی صدر کا ایک اہم انکشاف میں یہاں پہ ضرور شامل کرنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 39 دن ابھی باقی ہیں۔ اس بحران کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اسلام آباد MOU کا اصل توازن اور اس کی جو موجودہ قانونی حیثیت ہے اس کو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ یہ صرف روایتی جنگ بندی نہیں تھی، یہ ایک معاشی اور سیکیورٹی کا ایک بڑا سودا تھا۔ اس کا بنیادی جو لاجک ہے وہ یہ تھا کہ ایران آبنہ ہرمز میں جو بین الاقوامی تجارتی جہاز ہیں ان کو محفوظ راستہ فراہم کرے گا، اور اس کے متبادل امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا کر اسے تیل بیچنے کا عارضی ریلیف دے گا، اور یہ 60 دن کے لیے اس کو ریلیف دی گیا تھا، اور دونوں پھر فریقین ایک 60 دن کی ہی ونڈو کے اندر نیوکلیئر پروگرام اور علاقائی سلامتی پر جو ہے وہ حتمی بات چیت کریں گے۔ یہ تجارتی جو سفارت تجویز ہے یہ پاکستان کی ثالثی سے تیار ہوئی تھی، اور اب یہاں کہانی میں سب سے بڑا ٹوسٹ آتا ہے کہ جہاں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، وہاں انقرہ میں جو نیٹو سمٹ ہے اسے اسکائی نیوز نے فرانسیسی صدر میکرون کا ایک اہم بیان رپورٹ کیا ہے، اور میکرون نے کھل کر انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان
پس پردہ امن مذاکرات جاری رہیں گے۔ یہ معاہدہ 17 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مابین ڈیجیٹل طور پر سائن ہوا تھا، جس کے تحت 60 دنوں کے ٹائم فریم میں سے ابھی 39 دن باقی ہیں، یعنی پس پردہ سفارتکاری ابھی مری نہیں ہے، امید زندہ ہے، بلکہ دونوں ممالک ڈیل کی میز پر زیادہ سے زیادہ لیوریج حاصل کرنے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پر آئے گا۔ نہ امریکہ اس جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے، نہ ایران اس جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے۔ ایران کی حالت اور ابتر ہے، ظاہر ہے کہ اکنامک سینکشنز تھیں بہت طویل عرصے سے ایران پر۔ امریکہ اب وہ سپر پاور نہیں بچا ہے جو کس زمانے میں تھا، جو فضول کی جنگیں امریکہ لڑتا رہا، پہلے عراق کے اندر، پھر افغانستان کے اندر، اس نے اس کو اسی طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے جس طرح USSR کھوکھلا ہو گیا تھا اور پھر ٹوٹ کر اس میں مختلف ریاستیں بن گئیں اور رشیا بن گیا اور آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان اور بہت ساری ریاستوں جو ہیں معرض وجود میں آ گئیں۔ سو امریکہ ایگزیکٹلی اسی رستے پہ چل رہا ہے، اور اب امریکی فوج میں سمجھتا ہوں کہ سخت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک طویل جنگ لڑ سکے۔ فی الحال جو اس کی صورتحال ہے نا، فائنینشلی وہ کتنا کیپیبل بچا ہے۔ اب ایک دنیا کا اگر سب سے زیادہ مقروض ملک کہیں تو جو چند ایک پہلے ٹاپ 2-3 بڑے مقروض ممالک ہیں اس میں امریکہ کا شمار ہوتا ہے۔ سو یہ جو جنگ ہو رہی ہیں، جھڑپیں جاری ہیں، یہ صرف اور صرف وہ ٹیبل کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی اسٹرانگ فوٹنگ میں جائے گا، جو کہے گا میں نے زیادہ تباہی کر دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات کو زیادہ لیوریج ملے گی یا زیادہ سنا جائے گا، یا اس معاہدے کے اندر وہ زیادہ اپنے مفاد میں چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ سو یہ جو تازہ ترین ٹرمپ کے بیانات ہیں جو بالکل مختلف ہیں ان کے پہلے بیانات سے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کڑی ہیں، اور یہ حملے ہو رہے ہیں یہ بھی شاید زیادہ دیر تک جاری نہ رہیں۔ ناظرین، اب ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جیو پولیٹیکل نفسیات ہے، ان کا 360 ڈگری کا جو یو ٹرن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ صرف 3 ہفتے پہلے 17 جون کو جب یہ اسلام آباد MOU سائن ہوا تھا تو ٹرمپ نے اسے تاریخی سفارتی فتح قرار دیا تھا۔ بہت تعریف کی تھی انہوں نے جو ایران کی جانب سے اس میں شامل تھے مذاکرات میں، اور انہیں سینسیبل قرار دیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن آج انقرہ میں نیٹو چیف مارک ریٹے کے ساتھ بیٹھ کر ٹرمپ نے تمام سفارتی آداب جو ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا، اور آج انہوں نے تہران کے مذاکرات کار کو کھلے عام غلاظت، اسکم جسے انگریزی کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ قرار دیا۔ اور ٹرمپ کے لائیو الفاظ جو انہوں نے کہے وہ یہ تھے کہ وہ غلاظت ہیں، بیمار لوگ ہیں جنہیں بیمار لوگ چلا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایران کی بات کر رہے تھے، اور اگر ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہوا تو اسے فوراً چلا دیں گے۔ یہ ایک وہ پھر ظاہر ہے کہ ڈر کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ایران شاید کوئی بہت فینیٹکس پاگلوں کے پاس ہے جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جب دل کرے گا وہ پٹاخے کی طرح نیوکلیر ہتھیار چلا دیں گے۔ لیکن یہ وہی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن والا ایک بیانیہ میں سمجھتا ہوں جو عراق کے خلاف تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 6 لاکھ سے زائد لوگ وہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جا کر مار دیے، صرف اس ایزمپشن کے اوپر کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ میں نے عراق وار کور کیا، برٹش فورسز کے ساتھ وہاں رہا ہوں میدان جنگ کے اندر، اور میں نے صورتحال کو فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی جا کر دیکھا، اور عراق کی جو حالت ہوئی اس پہ طویل عرصے سینکشن چلتی رہیں جیسے اب ایران کے اوپر ہیں، اور پھر اس پر ایک جھوٹی ایک تہمت لگا کر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حملہ کر دیا گیا، اور اب وہی صورتحال ہمیں ایران کے ضمن میں ہمیں دکھائی دیتی، ملتی جلتی سچویشن ہے اس وقت۔ سو اب جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اسکم ہے، غلاظت ہیں اور بیمار لوگ ہیں، اور اگر ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار تو فوراً چلا دیں گے، اور اب ان سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا۔ یعنی کہ بڑا کچھ فلمی سے ڈائلاگ تھا، بس اب سیاں سے جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اس سنجیدہ موضوع کے اوپر ایک ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ غیر سنجیدہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ چند روز پہلے تک لگ رہا تھا کہ وہ ایک مدبر، بہت سلجھے ہوئے لیڈر ہیں، آج لگا ایسے کہ یکدم وہ جیسے ساری صورتحال سے دل برداشتہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک دم تعلق کرنے کا سوچ لیا ہے، اور پھر آپ کو ابھی ان کی پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں یا ایک آدھ دن کے بعد پھر دوبارہ سے واپس یو ٹرن لیں، اور پھر جو ہے ایرانی جو ان کو اس وقت مذاکرات کار ہیں وہ بہت اچھے لگنے لگ پڑے۔ سو وہ ایک بہت انپریڈکٹیبل لیڈر ہے ٹرمپ میرے نزدیک۔ اور اب ٹرمپ نے یہاں تک بہرحال دعویٰ کر دیا ساری بات کے اندر کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر وہ نمبر 1 ہے، ٹرمپ کا یہ خیال ہے، اور یہاں پہ ٹرمپ نے ظاہر ہے کہ بتایا کہ انہیں مار دیا جائے گا اور ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے، اور ایرانی قیادت انہیں مبینہ طور پر قتل کروانا چاہتی ہے، ٹرمپ کا الزام ہے۔ لیکن واشنگٹن سے اسکائی نیوز کے نمائندے مارک اسٹون کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اس غصے کے پیچھے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں ہے۔ امریکی ملٹری اس وقت ٹرمپ کو صرف عارضی آپریشنز فراہم کر رہی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے پاس کوئی
طویل مدتی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس دلدل سے باہر کیسے نکلنا ہے. یہ بالکل یوزول ایک طریقہ کار ہے ان کا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن جنگی میدان میں ان کی نااہلی بالکل واضح ہے. عراق میں گئے تو ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی, افغانستان میں گئے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی, ایران میں اب آئے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ باہر سے بیٹھ کر ہی یہ حکومت جو ہے وہ 4 دن میں تبدیل کروا لیں گے, اور انہوں نے فوراً آیت اللہ کو نشانہ بنایا اور دیگر اہم قیادت کو ایران کی نشانہ بنایا. ان کا خیال یہ تھا کہ اندر سے غدار ہیلپ کریں گے جیسے دیگر ممالک میں غدار ہیلپ کرتے ہیں ان کی, اور وہ لیڈرشپ چینج کروا لیتے ہیں. لیکن ایران میں کوئی ایسا غدار ہمیں دکھائی نہیں دیا فی الحال تک کہ جو لیڈرشپ کو گرا کر فوراً بیٹھ جائے سیٹ کے اوپر. سو وہ جو جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بلا ہیں اور ہم جیسے جائیں گے اور 10 دن کے اندر سب معاملہ نپٹا کے باہر نکل آئیں گے, اور پھر وہ 10 دن جو ہے سالوں میں بدل گئے اور افغانستان کے میں دہائیوں میں تبدیل ہو گئے. اب پھر وہی ایران میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بہت شاید چند دنوں کے اندر سارا سب کچھ ہو جائے گا, لیکن شاید وہ 11 سال کی ایران عراق جنگ کو بھول گئے ہیں. اور ایران جو قوم ہے اس میں بڑی ریزیلینس ہے, وہ ایسے اتنی جلدی نہ تو ہتھیار پھینکتی ہے نہ پھینکے گی, اور میرے خیال میں کوئی بھی ملک نہیں پھینکتا اس طرح کہ آپ چلے جائیں. پاکستان ایک ایکسیپشن ہے جہاں پہ امریکہ جب دل کرتا ہے حکومت چینج کروا لیتا ہے آرام سے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس شاید کمزور جو لوگوں کی بہت اکثریت ہے جو چند تھوڑے سے پیسوں کے بک جاتے ہیں. لیکن ایران نے فی الحال ایسے کوئی ہمیں غدار سامنے دکھائی نہیں دیے ہیں. بہرحال ایز اگین پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی طویل المیعاد اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ دیر اینڈ دین اسٹریٹجی بناتے ہیں, یعنی کہ ریئیکٹیو اسٹریٹجی ہے ان کی, کہ جیسے ایران کی جانب سے کچھ ہوا تو پھر اس کا فیصلہ کیا کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. سو دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ, اور یہ شارٹ پیریڈ کے اندر 1-2 دن میں فیصلے ہوتے ہیں, پھر وہ 4 دن بعد بدل جاتے ہیں. سو ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہمیں امریکہ کی جانب سے دکھائی دیتا ہے اگر 20-30 سال کی جنگیں آپ اٹھائیں, کہ وہ ہر ملک میں جاتے ہیں اور ان کی کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے کہ جو کام کرتی ہوئے میں دکھائی دے. اب اس کہانی کے اس ان رپورٹڈ جو انڈر رپورٹڈ میں بلکہ کہوں گا اینگل کی طرف چلتے ہیں, جو ٹرمپ کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سفارتی جھٹکا ثابت ہوا ہے. ٹرمپ نے انقرہ پہنچتے ہی نیٹو اتحادیوں پر شدید تنقید کی تھی کہ وہ ایران کے خلاف امریکی مہم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ڈیفنس پر پورا خرچ نہیں کر رہے ہیں. ٹرمپ کو امید یہ تھی کہ نیٹو اس جنگ میں ان کا اعلی کار بنے گا, اس جنگ میں کود جائے گا. خصوصاً برطانیہ سے انہیں بڑی جناب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہے ایگزیکٹلی سب سنیں, کیونکہ ہم پچھلی جو عراق وار میں برطانیہ بغیر سوچے سمجھے کود گیا تھا, جہاں امریکہ کہتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں یہ جی حضوری کرتے ہوئے فوراً جنگ میں کود جاتے ہیں. لیکن اس بار یہ تھوڑا سا مختلف ہوا کہ باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے بارہا برطانوی قیادت سے یہ کہا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوئے, لیکن تاحال وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہیں. لیکن اسکائی نیوز کی جو سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ایڈیٹر ہیں ڈیبرا, انہوں نے جب نیٹو چیف مارک ریٹے سے سیدھا ایک سوال پوچھا کہ کیا نیٹو اس جنگ میں امریکہ کی مدد کے لیے اپنی فوجیں اتارے گا, یہ تازہ جو بات میں کر رہا ہوں, تو انہوں نے مارک ریٹے نے انتہائی دو ٹوک انداز سے جواب دیا کہ ایران نیٹو کی حدود سے باہر ہے. ایران از آؤٹ سائڈ نیٹو ٹیریٹری, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور ہم مانتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار ان کا کہنا یہ کہ نہیں بنانے چاہیے, ہرمز کا رستہ کھلا رکھنا چاہیے, لیکن چونکہ یہ نیٹو کی حدود سے باہر کا معاملہ ہے اس لیے نیٹو کے انفرادی ممالک امریکہ کے ساتھ اپنے طور پہ نیگوشیٹ کریں گے کہ نیٹو بطور الائنس اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. یعنی کہنا ان کا یہ کہ انڈیویجولی آپ کوئی ملک اگر چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر امریکہ سے بات چیت کر کے جنگ میں شامل ہو سکتا ہے, مگر بحیثیت نیٹو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ آج انہوں نے بالکل دو ٹوک قسم کی بات کی. سو یہ مارک ریٹے کا یہ جو ایک اسٹریٹجی قسم کا آنسر ہے, اس نے ٹرمپ کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. یورپی ممالک اس وقت اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے جو انرجی سیکیورٹی ہے اسپیشلی اس کے لیے پریشان ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں, تقریباً کوئی شروع سے آتا ہے اور باقی مڈل ایسٹ سے آتا ہے, اور وہ کسی بھی صورت امریکہ کے اس بغیر پلان والی جنگ میں ایندھن بننے کو تیار نہیں ہے, اور نہ ہی بیشتر یورپی ممالک کے اس وقت معاشی یا اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ وہ ایک انفنشڈ جنگ میں گھس جائیں جس کا کوئی اختتام نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں. سو ناظرین, اس پوری سٹوری کا اصل میدان جنگ جو ہے تہران یا واشنگٹن نہیں ہے بلکہ آبنائے ہرمز ہے. یہ تنگ تجارتی راستہ عالمی انرجی جو اکانومی ہے اس کی شہرگ ہے. رائٹرز اور اسکائی نیوز کے مطابق ان تازہ حملوں کے بعد جو آئل اور گیس ٹینکرز ہیں وہ ہرمز کے رستے سے واپس مڑ رہے ہیں ایک بار پھر, اور جب کمپنی کا ایک بحری جہاز واپس مڑتا ہے تو پھر شپنگ کمپنیاں انشورنس پریمیم اور فریٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں, اور وہ سارا جو وزن ہے وہ گھوم پھر کر عوام کے کچن اور پیٹرول پمپ تک پہنچتا ہے. سو ایران اب صرف میزائل نہیں چلا رہا ہے
وہ آبِ ہرمز کے رولز کو اپنے مطابق دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو اس جنگ سے پہلے ایک فری راستہ تھا، اب دیکھیے کہ اب وہ اس پہ پیسے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیسے لے بھی لے گا وہ، جو اب تک کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے ساری سچویشن کی. سو ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ جو مائن کلیئرنگ آپریشنز کی وجہ سے جہازوں کو ان کے دیے گئے جو سیف روٹ ہے اس پہ چلنا ہوگا، باقی جگہ پہ ان کا خیال ہے کہ مائنز ہو سکتی ہیں، لہذا جہاز وہیں سے گزریں جہاں وہ کہہ رہے ہیں. جب امریکہ اسے فریڈم آف نیویگیشن پر حملہ قرار دے رہا ہے، یہ صرف میزائل وار نہیں ہے، یہ روٹ کنٹرول کی جنگ ہے، اور یہی وہ موڑ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں اب سمجھ چکی ہیں کہ جب سمندری راستے ناقابل اعتبار ہو جائیں تو زمین کا سینہ چیر کر نئے کوریڈور بنانا ہی اس کا ایک واحد حل ہے. یاد رکھیے ہمارے اگلے پروگرام میں جو میں ہوپفلی کل لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں گا، اسی جو کرائسس ہے اس پہ بات ہوگی کہ جب وہ اس کا الٹیمیٹ توڑ کیا ہے، یہ جو آبِ ہرمز ہے اس کرائسس کا الٹیمیٹ توڑ کیا ہے، جس پر سعودی عرب، ترکی اور شام بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی حجاز ریلوے 2.0. آج یہ جو ایک بار پھر ہرمز نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا اب سمندروں کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتی ہے، اور زمینی راستے اب ناگزیر ہو گئے ہیں. اب ایک اور بڑا شفٹ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اگر بحرین اور کویت میں امریکی جو تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا ہے تو یہ صرف واشنگٹن کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ خلیج ممالک کے لیے بھی ایک ڈائریکٹ پریشر ہے. کویت، بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، کیونکہ اپنے سرزمین کو امریکی جنگ کا اکھاڑا نہیں بننے دینا چاہتے. لیکن پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ کہانی ہماری انرجی سیکیورٹی اور مہنگائی کا یہ ایک ڈبل قسم کا سٹریس ٹیسٹ ہے. پاکستان اپنی ضرورت کی جو پیٹرولیم کی لیے خلیجی روٹس پر بری طرح سے منحصر کرتا ہے، اور PIDE کے جو مستند تجزیے کے مطابق عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمت میں ہر $10 کا اضافہ پاکستان کے جو سالانہ آئل امپورٹ بل ہے اس میں تقریباً $2.25 ارب سے $2 ارب تک کا فوری اضافہ کر دیتا ہے. یعنی کہ $10 بڑھے تو سالانہ ہم تقریباً $2 ارب تک ہمارا امپورٹ بل جو ہے بڑھ جاتا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل، مال برداری اور بجلی کی پیداوار دوبارہ مہنگی ہونے کا خطرہ ہے، جو عام آدمی کے کچن کے بجٹ کو ہلا کر رکھ دے گا، جو آلریڈی بیچارہ بالکل مر رہا ہے. دوسرا بڑا نقصان سفارتی ہے، کیونکہ اسلام آباد MOU کی ثالثی میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی بڑی سفارتی ساکھ لگائی تھی. اگر یہ معاہدہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو پاکستان کے اس مڈل پاور رول کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا. اب آئیے بھارت اور برطانیہ کا ایکسپوجر بھی دیکھتے ہیں اس ساری جنگ کے اندر کہ ان پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. بھارت نے خام تیل کے لیے روس اور دیگر ممالک کا رخ کیا ہے، لیکن اس کا سب سے کمزور پہلو جو ہے وہ LPG ہے، یعنی گھریلو گیس کا امپورٹ بل جو ہے. اور انڈین جو پیٹرول منسٹری ہے اس کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق بھارت میں ضرورت کی 90% LPG گیس جو ہے لیکوئڈ پیٹرولیم گیس آبِ ہرمز کے راستے امپورٹ کرتا ہے. اور ہرمز میں کشیدگی بڑھنے سے بھارت میں گھریلو گیس اور جو فرٹیلائزر ہے وہ مہنگے ہوں گے، اور ان کا پورا جو IMEC کوریڈور ہے پہلے اس عدم استحکام کی وجہ سے رکا ہوا ہے. برطانیہ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگرچہ رائرس گلف آئل پر برطانیہ کا اتنا انحصار نہیں ہے، مگر وہ گلوبل جو آئل پرائسز ہیں ان کے اثرات سے نہیں بچ سکتا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کی جو ہاؤس آف کامنز کی لائبریری ہے، پہلی یہ باضابطہ طور پر وارننگ وہاں سے جاری ہو چکی ہے کہ برطانیہ کے جو مڈل ایسٹ کے انرجی شاک کی وجہ سے یہاں جو گھروں کے بل، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول پمپس کی قیمتیں اور مہنگائی دوبارہ شدید ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ کے، باوجود اس کے کہ وہاں سے زیادہ ظاہر کے انحصار برطانیہ کے وہاں پر نہیں ہے. انرجی امپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سو UK ویورز جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات بالکل صاف ہے. برطانیہ چاہے اپنا تیل وہاں سے ہرمز سے گزارے نہ گزارے، وہاں سے خریدے یا نہ خریدے، لیکن برطانوی شہریوں کو قیمت عالمی مارکیٹ کے مطابق ہی چکانی پڑتی ہے. اور اسکائی نیوز کے مطابق ٹرمپ انقرہ سے واپسی پر برطانیہ کا مختصر ہنگامی دورہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر سے ایران کے خلاف جو فرنٹ لائن ہے اس پر آنے کے لیے دباؤ بڑھا سکیں. اور ظاہر ہے کہ اب وہی میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس جنگ کو لڑ سکے. اس جنگ میں سب سے پہلے اسرائیلی کودے اور تو امریکہ ان کی محبت میں کود پڑا. اب وہ کمبل ان کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا. اب ظاہر ہے کوئی اور آدمی چاہیے جو کمبل کو اوڑھ لے تاکہ امریکہ اس میں جان چھڑائے. سو اس کے لیے برطانیہ جو ایک چھوٹا سا جزیرہ رہ گیا ہے، کسی زمانے میں برطانیہ ایک سپر پاور تھی بٹ ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، پاکستان سے 8 گنا چھوٹا ہے رقبے کے اعتبار سے. سو اب وہ ان پر ایک دفعہ دباؤ ہوگا کہ وہ جناب اس میں شامل ہو کے اسٹارمر ویسے ہی اپنی زندگی، سیاسی زندگی آخری سانسیں لے رہے
ہیں, مینس کہ بہت سے وزیر اعظم ان کا ٹینیور ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں, آلریڈی مستعفی ہو چکے ہیں اور آئندہ چند ہفتے میں نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ آ جائیں گے, سیکنڈ ویک تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم, چند دن شاید بچے ہیں سارے معاملے میں, اگر اس کے لیے کوئی مزید الیکشن نہیں ہوتا, کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے کہ نئے وزیر اعظم جلدی آ جائیں گے. سو اس سارے سینیریو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیئر سٹارمر اس کو کسی بھی طرح سے بتانے کو اس جنگ میں لے جانے کی پوزیشن میں ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں بچا, وہ آلریڈی مستعفی ہو چکے ہیں. سو میری نظر میں اس وقت 4 ممکنہ جو اس میں ہو سکتے ہیں آپشن. اس کے اندر پہلا جو منظرنامہ بنتا ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ دونوں ممالک محدود فضائی حملے جاری رکھیں گے, اپنی ملکی عوام کو تو مطمئن کریں گے لیکن پس پردہ خفیہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. ظاہر ہے امریکہ بھی اس وقت جب یہ سے معاہدہ ہوا تھا تو ٹرمپ کی اندرونی سطح پر امریکہ میں بڑی لیدیں ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جنگ بری طرف سے ہار گئے ہیں. سو کوئی بھی ہارا ہوا کھلاڑی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے, لہٰذا وہ اپنی اندرونی جو کراؤڈ ہے اس کو پلیز کرنے کے لیے بھی اس جنگ میں کوشش کریں گے کہ ان کا پاسا بھاری رہے, اور یہی سب کچھ آئندہ چند روز بھی ہمیں دکھائی دیتا رہے گا. دوسرا منظرنامہ اس میں یہ بن سکتا ہے کہ ایران شپنگ جو لائن ہے اپنا ہرمز کو مکمل طور پر بند نہیں کرے گا, لیکن وہ ایسی رکاوٹیں ضرور کھڑی کر دے گا کہ جس سے انشورنس کاسٹ بڑھ جائے, اور یہ منظرنامہ عالمی معیشت کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا رہے گا, اور ظاہر ہے کہ اس سے دباؤ بڑھے گا امریکہ پر. امریکہ کے اتحادی اس پہ دباؤ ڈالیں گے, جناب اس مسئلے کو حل کیجیے, ہمارے عوام چیخ رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. سو یہ ایک پریشر ٹیکٹس ایران کی جانب سے آ سکتا ہے. تیسرا منظرنامہ میں سمجھتا ہوں اس کی جانب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بحرین اور کویت پہ امریکی اثاثوں پر بار بار حملے ہوئے تو خلیجی ممالک کھل کر امریکی جو ملٹری امبریلا ہے اس کی طرف جھک جائیں گے, اور امریکہ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان کو محفوظ کرے سارے سیناریوں میں. پھر امریکہ کا بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کس حد تک انہیں بچا سکتا ہے, جو میں بڑا ڈاؤٹڈ ہوں اس بارے میں. مجھے بڑے شکوک شبہات ہیں کہ امریکہ شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سارے ملکوں کو تحفظ دے پائے. کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم دے دینا یا چند اور چیزیں پرووائڈ کر دینا تو شاید ان کے لیے ممکن ہے امریکہ کے لیے اس وقت, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے خلیج کا تحفظ کر سکے. جو ایک پولیس مین تھا وہ خطے کا, میرے خیال میں اب وہ رول اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے, اور نہ اب اس میں وہ حیثیت بچی ہے کہ وہ اس رول کو مزید کنٹینیو کر سکے. سو اب جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ جو مڈل پاورز ہیں اب ان کا دور شروع ہو رہا ہے. پاکستان, ترکی, ایسے ممالک جو درمیانے درجے کی قوتیں ہیں, سپر پاورز تو نہیں ہیں لیکن اتنی ضرور پاورفل ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے خطے میں اثرات ڈال سکتی ہیں, اب ان کا دور شروع ہو رہا ہے. چوتھا جو منظرنامہ اس کا بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک میں چاہے ٹرمپ پریس کانفرنس میں آ کر کہہ دے کہ معاہدہ ختم ہو گیا, ایران جو ہے وہ امریکہ کو جا رہے کہہ دے, لیکن میکرون کے مطابق پس پردہ جو مذاکرات ہیں وہ ابھی بھی بات چیت جاری رہے گی مذاکرات کاروں کے اندر, کیونکہ معاہدے کے بھی 39 دن باقی ہیں جو ابتدائی معاہدہ ہوا ہے. سو ناظرین, آج کا جو انفلٹرڈ ورڈکٹ میرا یہی ہے کہ اسلام آباد MOU ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ اب شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے. یہ جنگ میزائلوں سے زیادہ قیمتوں کی جنگ بن چکی ہے, اور اس کا سب سے بڑا نشانہ ہمیشہ کی طرح عام آدمی ہوگا. وہ عام آدمی جو پاکستان میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہے, جو بس کا کرایہ دے رہا ہے, یا جو برطانیہ اور بھارت میں اپنے بجلی اور گیس کے بل کو دے کر پوچھ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس کا بل میرے گھر سے کیوں آ رہا ہے. یہی گلوبلائزیشن کی سب سے تلخ حقیقت ہے. جنگ کہیں بھی ہو, بل ہمیشہ عوام کو ہی بھرنا پڑتا ہے. اور آپ سے آج کا فائنل سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا ٹرمپ کا معاہدہ ختم کہہ دینا اور ایرانی قیادت کو غلاظت قرار دینا واقعی امن کے عمل کا مستقل خاتمہ ہوگا, یا یہ ڈیل کی میز پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک اور امریکی پولیٹیکل سٹائل ہے؟ اپنی رائے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اور ہاں, جو میرا نیکسٹ پروگرام ہے وہ بھی دیکھنا ضرور مت بھولیے گا, جہاں پر ہم اس سمندری بلیک میلنگ کا جو حتمی زمینی متبادل ہے یعنی کہ حجاز ریلوے 2.0 اس کو بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے, اور امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. سو میں ہوں فرحان اسلم, آپ دیکھ رہے تھے بتانے سے فرحان اسلم انفلٹرڈ. میں گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے, اور پروگرام پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اپنے ذوق ربا اور دوستوں میں سے شیئر بھی کیجیے. اس سے میری ریچ بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ میری تجزیے کو دیکھ پائیں گے. اور اگر آپ کسی خاص موضوع کے اوپر چاہتے ہیں کہ میں اس پہ اپنی ریسرچ بیس تجزیہ دوں تو اس کے لیے آپ کمنٹس میں وہ ٹاپک چھوڑ سکتے ہیں, سنجیدہ ٹاپک چھوڑ سکتے ہیں, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ اپنے ریسرچ کر کے ایک بہترین پروگرام آپ کی خدمت پیش کروں. اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. زندگی رہی تو بہت جلد ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.